الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. قابل احترام حضرت مولانا جان محمد صاحب جو اس جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں، مولانا مفتی محی الدین صاحب مدیر جامعہ، ہمارے سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم صاحب، معزز علماء کرام، محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے کہ آج مجھے مفتی محی الدین صاحب کے صاحبزادوں کی دعوت پر اور شیخ الحدیث حضرت مولانا جان محمد صاحب کے حکم پر یہاں حاضری کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور دین کی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا. آپ کے استاد شیخ الحدیث مولانا جان محمد صاحب، جن سے ہمارا تعلق ایک بھائی والا ہے، اور ہم اور وہ ایک ہی استادوں کے شاگرد ہیں. جن استادوں سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، الحمدللہ ان کے جوتوں میں بیٹھنے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہوا. لیکن ہم نے ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے جو ایک شعر کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ ماں و مجنو ہم سبق بودے در ایوان عشق، ماں و مجنو ہم سبق بودے در ایوان عشق، او بصحرا رفت و ماں در کجا رسوا شدے. پڑھ کے دونوں ایک ہی درسگاہ سے نکلے، ایک ہی جگہ کے خوش دین ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو شیخ الحدیث کے منصب پہ فائز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما. تو کسی نے پوچھا من خلفاء ہو گئے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری احادیث کو یاد کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو الحمدللہ مولانا جان محمد صاحب اس قبیل کے فرد ہیں اور اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کو جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائی کہا. میرے خلیفہ، میرے نائب، میری جگہ پر بیٹھنے والے، میرا کام کرنے والے. اختصار وقت کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں چند طالب علمانہ کلمات عرض کروں گا. اصل تقریر تو ختم بخاری میں ہمارے شیخ الحدیث کر چکے ہیں. میں نے تو آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اختصار کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت سے جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ حجیت حدیث کے منکر ہیں، حجیت حدیث کو نہیں مانتے. تو ہم اگر عقلاً دیکھیں اور نقلاً دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیائے انسانیت جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے صرف نظر نہیں کر سکتی. فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اصول بیان فرما دیا کہ یہ رسول قرآن پاک کی آیت ہے، یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام تم کو دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ اس پر عمل کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سارا دین دار نبوت کے اندر ہے، دار نبوت کے باہر کوئی دین نہیں. جو رسول اللہ فرمان جاری کرے اس پر عمل کر لو، جس کام سے رسول اللہ روک دے رک جاؤ، اسی کا نام دین ہے. پھر دوسری جگہ فرمائے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. یعنی تمہارا دین دار نبوت کے اندر ہے، دار نبوت سے باہر نہیں ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. کل سے حکم دیا
یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ محبت الہی کا دعویٰ اگر میں اور آپ کرتے ہیں اور سب مسلمان کرتے ہیں، قرآن پاک میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہم تو ایسے کچکچا کے اللہ سے محبت کرتے ہیں جیسے دودھ پینے والا بچہ ماں سے کرتا ہے۔ قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے میں سچے ہو تو فاتبعونی، اے محبوب ان کو کی اتباع کریں۔ اگر انہوں نے اتباع کیا تو ان کا دعویٰ صحیح ہے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ جواب میں ان سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی حیات طیبہ کے اندر تمہارے اندر اسوہ حسنہ ہے، یعنی رسول اللہ کا جو 23 سالہ زمانہ نبوت ہے اس میں جو ان کی ذاتی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، بحیثیت مدینہ کے حاکم کی ایک زندگی ہے، بحیثیت ایک جج اور منصف کی ایک زندگی ہے، بحیثیت ایک کاروباری آدمی تاجر کی ایک زندگی ہے، بحیثیت ایک رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ کردار ادا کرنے کی، یعنی جو بھی حیات طیبہ کا جو بھی جزیہ ہے تمہارے لیے اس کے اندر اسوہ حسنہ ہے، یا فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، یعنی پوری حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ اس پر عمل کرو گے تو سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اب ایک عقلی سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ میں نے 4-5 آیات تلاوت کی، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں آیات میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ اب ایک عقلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پوری محفوظ نہ ہو، اگر 23 سالہ زمانہ نبوت محفوظ نہ ہو تو کس چیز کا اتباع کریں گے؟ من یطیع الرسول کیسے ہوگا؟ فاتبعونی کیسے ہوگا؟ ما آتاکم الرسول کیسے ہوگا؟ تو عقل نے یہ بتایا اس کو پورے کو محفوظ ہونا چاہیے۔ دوسری عقلی دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ جل جلالہ نے وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی، جو رسالت عطا فرمائی، وہ کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہے، مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے، مخصوص امت کے لیے نہیں ہے، پوری انسان کے لیے ہے۔ پہلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، 19ویں پارے میں پورا تذکرہ موجود ہے، آپ عالم ہیں کہ ہر نبی کی بعثت ان کی قوم کے لیے تھی۔ قوم ختم ہو گئی، قوم عاد دنیا میں نہیں، قوم ثمود دنیا میں نہیں، قوم نوح دنیا میں نہیں، ان کی تعلیمات کی نسیہ منسیہ ہو گئی، آج دنیا میں کہیں موجود نہیں۔ لیکن وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہے، کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے۔ وَمَا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، کہا اے محبوب ہم نے تجھ کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب ببانگ ڈھول اس بات کا اعلان کر دو کہ اے گروہی انسانیت، مجھے تمام سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان موجود ہے، جس علاقے میں موجود ہے، جس زمانے میں موجود ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کی رسالت اور ان کی رسالت اور اس کے احکام بھی اس کے لیے ہیں۔ اب ایک عقلی بات پیدا ہوتی ہے، میں تو جب بچہ تھا تو میں نے ماں باپ کو وضو کرنا دیکھا تو میں نے وضو کرنا سیکھ لیا، میں نے ماں باپ کو محلے والوں کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز سیکھ لی، میں نے روزانہ کان میں اذان کی آواز پڑی، آواز سیکھ لی۔ لیکن پوری انسانیت میں تو اذان نہیں دی جاتی، پورے انسانوں کے گروہ میں تو وضو نہیں کیا جاتا، پورے انسانوں کے گروہ میں تو نمازیں ادا نہیں کی جاتی، تو ان تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حکم کیسے پہنچے گا؟ اللہ نے تو کہہ دیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب ببانگ ڈھول اعلان کرو کہ میری نبوت
کسی ایک مخصوص زمانے یا مخصوص علاقے یا مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں محفوظ ہونے چاہیے، تاکہ اس علاقے کے رہنے والے لوگ جو اذان کو نہیں جانتے، نماز کو نہیں جانتے، روزے کو نہیں جانتے، حج کو نہیں جانتے، زکوٰۃ کو نہیں جانتے، یورپ کے امریکہ کے ایسے علاقوں میں رہنے والے جہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، ان کو اگر ان تعلیمات کو دیکھنے کی ضرورت ہو تو اگر لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں ہوں گے تو کیسے دیکھیں گے؟ وہاں تو یہ نمونے موجود نہیں ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ہمارے رسول کی رسالت پوری انسانیت کے لیے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للمسلمین نہیں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ پھر قرآن اور اس کی تعلیمات پوری انسانیت تک عام ہونی چاہیے۔ اگر پوری انسانیت تک عام نہیں ہوں گی تو ھدی للناس کیسے ہوگا؟ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وھدی للناس، اس کو بھی وہ وضع للناس کہا، وضع للمسلمین نہیں کہا کہ یہ بیت اللہ جس کی طرف آپ نماز پڑھتے ہیں ان اول بیت وضع للمسلمین نہیں ہے، وضع للناس، اور فیہ مبارکا ھدی پوری یعنی پوری انسانیت کے لیے۔ اور پھر چوتھی بات فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہمارے سابق وزیر اعلیٰ عطاء غلام رحیم تشریف لائے تو ان کو دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ لوگوں کے لیے کون نکلتا ہے؟ تبلیغی جماعت۔ بر صغیر ہند و پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وجود شروع کیا۔ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں آپ کو تبلیغی جماعت کے لوگ ملیں گے۔ اخرجت للناس، اخرجت للمسلمین نہیں ہے۔ مجھے آج سے کوئی 31 سال پہلے جانے کا موقع ملا مراکش، اسلامی ملک، خطبہ کی وہاں ایک کانفرنس ہوئی۔ تو اس زمانے میں یہ پولینڈ، رومانیہ، کمیونسٹ ملک نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے آزاد ہوئے تھے، تو وہاں تو خطبہ بھی آئے ہوئے تھے، ماشاءاللہ سوٹ پہنے، ٹائی لگائے، خطیب جمعہ ایک سے دوسرے سے ملے۔ تو وہاں جن جن لوگوں سے بھی ہم لوگ ملے اور ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم پاکستان کو ایک حوالے سے جانتے ہیں، اور وہ حوالہ یہ ہے کہ وہاں تبلیغ کو دعویٰ کہتے ہیں، یعنی آپ کے ملک سے دعویٰ کے لوگ آتے ہیں اور 3 دن ہماری مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ اخرجت للناس۔ تو میں نے یہ حوالہ آپ کی خدمت میں اس لیے دیا کہ قرآن پاک میں رسول اللہ کی رسالت انسانیت کے لیے، بیت اللہ انسانیت کے لیے، قرآن پاک انسانیت کے لیے، امت اخرجت للناس انسانیت کے لیے۔ تو اگر انسانوں تک تعلیمات نہیں پہنچے گی تو قرآن پاک کی ان آیات کا کیا مطلب ہوا، اور جو میں نے پہلے آیات پڑھی ان کا کیا مطلب ہوا؟ تو عقل سے یہ پتہ چلا کہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری 23 سالہ حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک ادا محفوظ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، سامنے موجود ہو کہ تو عمل کریں گے۔ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آئی۔ حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی کے خلیفہ تھے، یہی کراچی میں ان کی قبر ہے، سیرت النبی آپ نے ان کی پڑھی ہوگی اور بھی کتابیں ہیں، اور یہاں اسلامیہ کالج کے پاس ان کی قبر موجود ہے۔ انہوں نے، اور وہ سیرت نگار تھے، اپنے استاد شبلی کی کتاب کو انہوں نے مکمل کیا۔ انہوں نے ایسی خوبصورت بات کہی، ایسی خوبصورت بات کہی کہ شاید 10 جلدوں میں بھی اگر آپ کوئی کتاب لکھے تو وہ پیغام نہ پہنچ سکے جو ان کے 2 جملوں نے پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتا ہوں، جب میں اس حکمت کا مطالعہ کرتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوالات انبیاء
سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سوالات انسان نہیں ہے بلکہ ویڈیو کیمرے ہیں، کہ کوئی ادائے رسول ایسی نہیں ہے، کوئی لمحہ رسول اللہ کی حیات طیبہ کا ایسا نہیں ہے جس کو انہوں نے محفوظ نہ کر لیا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوالات انسان نہیں بلکہ یہ سوالات کے سوالات جو یہ کیمرے ہیں اور یہ ٹیپ ریکارڈر ہیں کہ جنہوں نے پوری پکچر بنائی ہے اور تمام اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جمع کر لیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علماء نے لکھا کہ اذا تکلم بثلاث، جناب رسول اللہ جب بات فرماتے تھے 3 مرتبہ کہتے تھے تاکہ یاد کرنے والا یاد کر لے، لکھنے والا لکھ لے۔ ایک مرتبہ آپ نے کوئی دعا بتائی، آمنت بکتابک الذی نزل اور برسولک الذی ارسلت، اس یاد کرنے والے نے جب دہرائی تھی تو اس نے برسولک الذی کی جگہ بنبیک الذی کہہ دیا۔ رسول اللہ نے ٹوکا، کہا تھا میں نے تو لفظ رسول کہا تھا، تم نے نبی کیسے کہہ دیا؟ یعنی الفاظ کو بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جس کا نام حدیث مبارکہ ہے، اور جو میں نے حیات طیبہ کہا وہ کیوں کہا؟ صحیح بخاری جو کتاب آج آپ نے ختم کی، جس کی ختم کی یہ تقریب ہے، جس کو میں بھی اور آپ بھی سب صحیح بخاری کہتے ہیں اور اسی نام سے مشہور ہے، یا صح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ روئے زمین کے اوپر قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی۔ لیکن اس کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ و ایامہ، یعنی یہ جو امام بخاری کہتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے الجامع، المسند جو مستند کتاب ہے، المختصر مختصر بھی ہے، من امور رسول اللہ و ایامہ، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زمانے کا احاطہ کیے ہوئے اور تمام امور کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا 16 برس اس کتاب کی تصنیف میں ان کو لگے، اور ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر حدیث کتاب میں لکھتے تھے۔ اور آپ کے استاد شیخ الحدیث سے انہوں نے بتایا ہوگا اور میری بات کی وہ تصحیح کریں گے کہ بخاری شریف کے اندر 160 کتابیں ہیں اور 3450 ابواب ہیں۔ تو پہلے کتابوں کو لکھا، ابواب کو لکھا، اس کے بعد ان کے ذہن میں حدیثیں لائے۔ آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا بخاری شریف میں بابن لکھ کر چھوڑ دیا، کہیں باب کا نام لکھ کے چھوڑ دیا، حدیث نہیں ہے۔ اور معلوم ہے ابواب پہلے ان کی تعین کر لی تھی، 3450 ابواب کی اور 160 کتابوں کی تعین کر کے پھر حدیثیں تلاش کی ہیں، 16 برس کے اندر اس کے اندر لکھی ہیں۔ تو من امور رسول اللہ و ایامہ، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زمانے کی تمام امور کی کا مجموعہ جو ہے وہ یہ کتاب ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو مستشرقین کہلاتے ہیں 18ویں اور 19ویں صدی میں انہوں نے قرآن پاک پر اعتراضات شروع کیے، لیکن قرآن پاک کے اوپر اعتراضات چلے نہیں، کیونکہ قرآن پاک کو جیسا جناب رسول اللہ نے تلاوت فرمایا تھا اور جیسا کتاب کرائی تھی ویسے ہی تلاوت ہوتی ہے، ویسے ہی کتابت ہوتی ہے، ایک زبر اور ایک زیر کی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، احادیث پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ احادیث جو ہیں یہ تو 200 اور 300 برس کے بعد لکھی گئی۔ یہ ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ پہلے میں نے آپ کو عقلی بات بتائی، ان کے لکھے ہوئے ہونے اور قیامت تک ہر زمانے میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کی عقلی دلیل ہے۔ نقلی دلیل کیا ہے؟ فرمایا ثم ان علینا بیانہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم اس کی تلاوت کر کے فارغ ہو تو آپ یاد کریں ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا یعنی بین الدفتین جمع کرانا، اور ہمیں جملہ اسمیہ ہے ہمیشہ ہمیشہ تلاوت کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا ثم ان علینا بیانہ،
پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو جس چیز کی تشریح کا ذمہ اللہ جل جلالہ نے لیا ہو، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہو، پوری کائنات مل کے اس کو نہ تبدیل کر سکتی ہے نہ مٹا سکتی ہے۔ تو جو بیان القرآن ہے، یعنی قرآن پاک میں نمازوں کا حکم دیا، مغرب میں کتنی پڑھنی ہے، فجر میں کتنی پڑھنی ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا۔ رسول اللہ نے اپنے قول سے بھی بتایا، عمل سے بھی بتایا۔ تو قرآن نے کہا ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ یہ جو ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء ما سبق کی کتابوں میں سے کسی کا ذمہ نہیں لیا۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ کہا کہ یہودیوں کے جو ربانیون اور احبار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ کتاب کی حفاظت کریں۔ جب تک حفاظت کی ذمہ داری پوری کریں گے محفوظ رہے گی، ورنہ نہیں رہے گی۔